دوسری وجہ جو ہم نے اسلامی تعلیمات میں سے اس موقع پر چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ فساد ہمارے ملک میں رونما ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خبر کی تصدیق کے جو اسلامی اصول ہیں ہم نے ان کو نہیں اپنایا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس ترقی کر کے اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ 1 سیکنڈ میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو پرانے دور میں سالوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آج ترقی کی وجہ سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں سب سے یہ بات پہلے کس نے کی، کس نے اڑائی، کس نے آگے پھیلائی، اس میں پیچھے کیا عوامل کار فرما دے، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اتنے دن ہونے کو ہیں ہمارے ملک میں اس معمے کو حل نہیں کیا جا سکا، اس خبر کی ابھی تصدیق ہی نہیں ہو سکی، صحیح صورتحال ہی سامنے نہیں آ سکی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سرے سے یہ واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ دوسری طرف خبر آتی ہے کہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھئی اگر ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تو سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ کبھی کہا جا رہا ہے جی CCTV فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے، اور یہ بھی سرکاری طور پر ایک ذمہ دار فرد نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ بھی اگر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو پھر وہ فوٹیج ڈیلیٹ کیوں کی گئی؟ پھر ہمارے پاس اتنے سرکاری اسباب اور وسائل موجود ہیں جن سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، سب سے پہلے یہ پوسٹ کس نے کی، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو پوچھا جا سکتا ہے، تحقیق ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو صحافی حضرات اور ہماری جو اخباریں ہیں اور ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں ان میں بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں اسلامی حوالے سے بات۔ ویسے تو آپ کسی بڑے با اثر ادارے کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، آپ کی بات گلا ہی دبا دیا جائے گا اور خبر چلتے چلتے درمیان میں ٹوں ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ کس کی بات ہو رہی۔ لیکن اسلامی حوالے سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو نہ لاگو کیا گیا، نہ ان کی پابندی کی گئی، نہ کروائی گئی کہ آپ نے خبر دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں 2 ٹوک اصول بیان فرما دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ خبر کی تحقیق کے اصول کتاب و سنت میں موجود ہیں اور محدثین کرام نے حدیث کی تحقیق کے لیے وہی اصول استعمال کیے ہیں، اور آج پوری دنیا دیگر سارے مذاہب یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جیسا خبر کی تحقیق کا اصول اسلام نے دیا ہے، جو شرائط خبر کی تحقیق کے لیے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے مسلمانوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اخذ کی ہیں، اس کی مثال پوری دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ آج کے جدید دور میں بھی پوری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ کوئی ایسا اصول وضع نہیں کر سکے خبر کی تحقیق کا اور اس کو آگے پھیلانے کی اجازت کا جو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے اصول سے بہتر ہو۔ وہ اصول ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نہ کوئی صحافی اس کا پابند بنتا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتا ہے، نہ کوئی میڈیا چینل اس کا پابند ہے، بس جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ بس خبر بنانی، خبر بریک کرنی ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، ریٹنگ بڑھانی ہے، اپنی ویورشپ بڑھانی ہے، بس لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جتنا بڑا جھوٹ ہے اس کو پھیلانا پڑے۔ اب اس خبر کو دیکھیں، بڑے بڑے جو دانشور ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار سمجھے جانے والے، انہوں نے اس خبر کو بڑھایا آگے، پھر پیچھے ہٹ گئے، یہ کہنے کے مجبور ہو گئے جی یہ ہم نے بہت غلطی کی ہے، اس خبر کی کوئی تحقیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو جب ہم اسلام کو پس پش ڈالیں گے تو پھر اس طرح کے سانحات رونما ہوں۔ اگر خبر کی تحقیق کی گئی ہوتی اور اس کے بعد کوئی رد عمل دیا گیا ہوتا تو یہ اتنا بڑا فساد رونما نہ ہوتا، ذمہ داران بھی کٹہرے میں آ جاتے۔ واقعی اگر یہ معاملہ ہوا تھا تب اس کے ذمہ دار، یا کسی نے خبر جھوٹی پھیلائی تھی تب اس کے ذمہ دار کٹہرے میں آ جاتے، اور یہ جو فساد ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا۔